السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 114 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں اللہ کے نبی سیدنا زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے چند القابات کے تعلق سے مفسرین اکرام کی وضاحت کو سماعت کیا تھا۔ آپ کو وجیہ کیوں کہا گیا؟ آپ مقربین میں سے ہیں۔ مدح اور قہولیت میں آپ کو متکلم بنایا گیا۔ آپ صالحین میں سے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے آپ کو مستجاب الدعوات یعنی جس کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں فرماتا یہ مقام عطا کیا۔ ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا لقب دیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام ہر وقت آپ کے ساتھ رہتے، یعنی ہمہ وقت وہ آپ کی مدد فرماتے، یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اس وقت بھی جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے تعلق سے سماعت کریں گے، لیکن آئیے آگے بڑھنے سے پہلے حسب معمول اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ آپ تمام سے درخواست ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو کتاب و حکمت عطا کی گئی۔ کتاب سے مراد کتابت یعنی آپ کو لکھنے کا علم عطا کیا گیا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خط کے 9 حصے عطا فرمائے اور باقی تمام لوگوں کو ایک حصہ عطا کیا گیا۔ حکمت سے مراد فقہ، حلال و حرام کا علم، تمام امور دین کا علم، تمام انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنتوں کا علم اور علوم عقلیہ آپ کو عطا کیے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی طرح مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا دیتا ہوں، اور اندھے، مادرزاد اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو۔ بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پرندے بنانا۔ آپ کو یہ معجزہ عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش پر دلیل قائم فرما دی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے گویا کہ اپنی قوم کو بتایا، اے میری قوم، پیدائش میں شک کرتے ہو، یہ در حقیقت رب تعالیٰ کی قدرت میں شک کرنا ہے۔ رب تعالیٰ نے تو مجھے بھی یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ میں بغیر ماں باپ کے مٹی سے پرندے کی مورتی بنا کر اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھونک مارتا ہوں تو وہ حقیقی طور پر پرندہ بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل نے آپ سے بھی اسی طرح سرکشی کے طور پر چمگادڑ بنانے کا مطالبہ کیا، جس طرح وہ اپنی عادت کے مطابق پہلے انبیاء کرام سے معجزات کا سوال کرتے چلے آئے تھے۔ جب آپ نے ان کے مطالبے کے مطابق معجزہ دکھا دیا تو وہ کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے۔ انہوں نے آپ سے چمگادڑ بنانے کا مطالبہ ہی کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ ایک ایسا پرندہ ہے جس میں پرندوں، حیوانوں اور انسانوں والے اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اسے بنانے میں انہیں بظاہر
مشکل نظر آئی تو اسے بنانا تو بہت بڑی قدرت کا تقاضا ہے۔ چمگادڑ کے دانت اور داڑھیں ہوتی ہیں، اسے حیض آتا ہے اور یہ بچے جنتی ہے، انڈے نہیں دیتی، بغیر پروں کے یعنی گوشت کے بازوؤں سے اڑتی ہے، اس کے کان ہوتے ہیں، اس کے پستان ہوتے ہیں، اس کے تھنوں سے دودھ آتا ہے، انسانوں کی طرح ہنستی ہے، دن کی روشنی اور رات کی تاریکی میں نہیں دیکھ سکتی، اسے صرف 2 وقتوں میں نظر آتا ہے، ایک سورج کے غروب ہونے کے بعد جب تک روشنی باقی رہے، اور دوسرا صبح کے بعد زیادہ روشنی ہونے سے پہلے پہلے۔ مشہور ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادڑ کے بغیر اور کوئی پرندہ نہیں بنایا۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یہ ہے کہ آپ نے جس چمگادڑ کو بنایا وہ لوگوں کے سامنے اڑی اور جب نظروں سے غائب ہو گئی تو گر کر مر گئی، تاکہ اللہ تعالی کی تخلیق اور بندے کے بنانے میں فرق باقی رہے۔ البتہ بعض دوسرے اہل علم نے کہا کہ آپ نے کئی قسم کے پرندے بنائے تھے۔ آپ کے پرندے بنانے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ ایک مرتبہ لڑکوں کے ساتھ مکتب میں تھے، آپ نے گوندی ہوئی مٹی لی اور آپ نے لڑکوں کو کہا کیا میں تمہیں اس سے پرندہ بنا دوں؟ انہوں نے کہا کیا تم بنا سکتے ہو؟ آپ نے کہا ہاں، میں اپنے رب تعالیٰ کے حکم سے ایسا کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک پرندے کی مورت بنا کر اس میں پھونک ماری تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے پرندہ بن گیا اور آپ کے ہاتھ سے نکل کر اڑ گیا۔ بچوں نے یہ واقعہ اپنے استاذ کے سامنے بیان کیا اور یہ دوسرے لوگوں میں بھی مشہور ہو گیا، تاہم پہلا قول ہی زیادہ مشہور ہے۔ مادرزاد اندھے اور برس والے کو شفا دینا۔ جو پیدائشی طور پر اندھا ہو اسے احمق کہتے ہیں، اسی طرح جس کی آنکھوں کا نشان نہ ہو اسے بھی احمق کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ایسے اندھوں کے لیے دعا فرماتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نظر عطا فرما دیتا، اسی طرح آپ برس کے مرض والے کے لیے دعا فرماتے اسے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا۔ ان 2 مرضوں سے شفا دینے کا خصوصی طور پر معجزہ آپ کو عطا فرمایا گیا، کیونکہ اس وقت کے بڑے بڑے طبیب جو کثیر تعداد میں تھے ان 2 مرضوں کا علاج کرنے سے عاجز آ چکے تھے، ان کو پیچیدہ امراض قرار دے دیا گیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں علم طب کا زور تھا، بڑے بڑے طبیب موجود تھے، آپ کو ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا جس سے تمام طبیب عاجز آ چکے تھے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا زور تھا تو آپ کو ایسے معجزات عطا کیے گئے، خصوصاً عصا سے اژدہا بنانا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر عاجز آ گئے تھے۔ حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے آپ سے 50,000 آدمیوں نے علاج کروایا جو آپ کے پاس آنے کی طاقت رکھتے تھے، وہ خود حاضر ہوئے، اور جو آپ کے پاس آنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے ان کے پاس عیسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے جاتے، ان سے ایمان لانے کی شرط رکھتے، پھر آپ ان کا علاج اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے فرماتے۔ آپ اندھوں، مجنونوں، چلنے پھرنے سے عاجز اور ہر قسم کے مریضوں کے لیے یہ دعا فرماتے۔ فائدہ: حضرت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ دعا کسی مصیبت زدہ، پریشان حال اور جنون کے مرض والے پر پڑھی جائے اور لکھ کر اسے پلایا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مردوں کو زندہ کرنا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اور یا حیو یا قیوم پڑھتے، مردہ زندہ ہو جاتا۔ محی السنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت بیان کی، آپ نے 4 شخصوں کو زندہ کیا، ایک عازر، دوسرا بڑھیا کا بیٹا، تیسرا عاشر کی بیٹی، چوتھا سان بن نوح۔ آپ کا دوست عازر جب فوت ہو گیا تو اس کی بہن نے آپ کی طرف پیغام بھیجا
کہ آپ کا بھائی آذر فوت ہو گیا۔ آذر کے گھر اور آپ جہاں تشریف فرما تھے اس کے درمیان 3 دنوں کی مسافت تھی۔ آپ اور آپ کے کچھ ساتھی جب وہاں تشریف لائے تو اس کی بہن کو کہا مجھے اس کی قبر پر لے چلو۔ آپ نے قبر پر جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کر دیا۔ وہ اسی طرح کچھ زمانے تک زندہ رہا، یہاں تک کہ زندہ ہونے کے بعد اس کی اولاد بھی ہوئی۔ اسی طرح بڑھیا کا بیٹا فوت ہو گیا، اسے چارپائی پر اٹھا کر لے جا رہے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے قریب سے جنازے کا گزر ہوا، آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو کر چارپائی پر بیٹھ گیا اور نیچے اتر آیا۔ اس نے کفن اتار کر کپڑے پہن لیے اور چارپائی کو خود اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ وہ بھی کچھ زمانے تک زندہ رہا، اس کی اولاد بھی بعد میں ہوئی۔ ایک شخص جو لوگوں سے عشر وصول کرتا تھا، یعنی بادشاہ کی طرف سے اسے عشر وصول کرنے پر مقرر کیا گیا تھا، اس کی بیٹی فوت ہو گئی۔ دوسرے دن عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا فرمائی، وہ زندہ ہو گئی۔ وہ بھی اس کے بعد کچھ وقت تک زندہ رہی، اس کی بھی اس کے بعد اولاد ہوئی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کو فوت ہوئے، کئی صدیاں بیت چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر پر آئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی، اسے بھی اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دیا۔ جب وہ قبر سے باہر نکلا تو قیامت کے خوف سے اس کا سر نصف سفید ہو چکا تھا، حالانکہ اس زمانے کے لوگوں کے بال سفید نہیں ہوا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے۔ اس نے قبر سے نکلتے ہی پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، قیامت تو ابھی نہیں آئی، البتہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تمہیں زندہ کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اب تم پھر سے مر جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ شرط ہے مجھے سکرات موت سے محفوظ کر دیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اسے سکرات موت کے بغیر ہی دوبارہ موت عطا فرما دی۔ سام بن نوح کو زندہ کرنے کی وجہ یہ تھی، جب قوم نے کہا تم نے جو مردے ابھی زندہ کیے ان کی موت کے بعد جلدی ہی تم نے انہیں زندہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں مرے ہی نہ ہوں بلکہ ان کو سکتے کا مرض لاحق ہو گیا ہو۔ اس کے کہنے پر آپ نے سام بن نوح کو زندہ کر دیا۔ آپ کے اور اس کے درمیان 4000 سال کا فاصلہ تھا۔ جب وہ زندہ ہوا تو اس نے کہا اے لوگوں، تم ان پر ایمان لے آؤ، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو ایمان قبول کر لیا، لیکن کچھ بدبختوں نے یہ عظیم معجزہ دیکھنے کے بعد بھی یہ کہا یہ جادو ہے، اور وہ ایمان لانے سے محروم رہے۔ بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے زندہ کرنے کی درخواست کی تھی تاکہ وہ زندہ ہو کر میرا خلیفہ بن سکے، تو آپ کی دعا سے وہ بھی زندہ ہو گیا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اس سے دعا کر کے کئی جانوروں کو بھی زندہ فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے چند اور معجزات کے تعلق سے ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ درس کے ذریعے کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔